7 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید اور ہمارے باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ تو پہلے خبروں کا خلاصہ۔ افغانستان میں طالبان باغیوں نے منگل کے روز ایک ضلع کو روند ڈالا اور ایک دوسرے ضلع کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ ایک ضلع میں 12 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ دوسرے میں 6 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق قائم ہو گیا ہے اور ہم شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کو تلف کر کے رہیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان سے اپنی تاریخی ملاقات کے بعد جنوبی کوریا کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان سنگاپور میں منگل کے روز ہونے والی ملاقات پر ایشیا بھر میں اور دوسری دنیا کے لیڈروں نے مستقبل سے متعلق خوش امیدی کا اظہار کیا ہے۔ اسپین نے پیر کے روز ایک جہاز کو داخلے کی اجازت دینے پر رضامندی ظاہر کی ہے جس پر 600 تارکین وطن سوار ہیں۔ اس سے پہلے اٹلی اور مالٹا نے اسے لنگر انداز ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ امریکہ کی قیادت میں داعش کے خلاف بین الاقوامی اتحاد نے شدت پسند تنظیم کے بچے کچھ جنگجوؤں کے خلاف اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں اور اتحاد کی جانب سے شام اور عراق میں فضائی حملوں میں رواں سال مارچ کے مقابلے میں 300 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان میں طالبان باغیوں نے منگل کے روز ایک ضلع کو روند ڈالا اور ایک دوسرے ضلع کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، اور ایسا حکومت کی طرف سے فائر بندی کے یک طرفہ اعلان کے بعد ہوا ہے۔ عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ شمالی فریاب صوبے میں کوہستان پر باغیوں نے صبح سویرے حملہ کیا اور کم از کم 12 افغان فوجیوں کو ہلاک اور 13 کو زخمی کر دیا اور ضلع پر قبضہ کر لیا۔ صوبائی حکومت کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان فورسز نے شہری اموات کو روکنے کے لیے کوہستان سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ اسی اثنا میں شورش زدہ وسط مشرقی غزنی صوبے میں افغان فوجیوں اور طالبان باغیوں کے درمیان موقر کے پولیس ہیڈ کوارٹر کے نزدیک شدید لڑائی ہو رہی ہے۔ مقامی سیکیورٹی عہدیداروں نے تصدیق کی ہے کہ 6 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ افغان میڈیا نے خبر دی ہے کہ ضلعی گورنر زخمی ہونے والے 26 افراد میں شامل ہیں اور 2 درجن سے زائد ان جھڑپوں میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ طالبان کے ایک ترجمان نے الزام لگایا کہ امریکی طیاروں نے پیر کے روز غزنی میں گروپ کے ریڈیو اسٹیشن وائس آف شریعہ پر بمباری کی ہے۔ امریکی دفاع کے عہدیداروں نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے تنبیہ کی کہ گروپ دشمن کے ایسے اقدامات کو برداشت نہیں کرے گا۔ حکومت کی طرف سے منگل کے روز نافذ ہونے والے ہفتے بھر کی فائر بندی کے جواب میں طالبان نے بھی افغان سیکیورٹی فورسز کے خلاف عید الفطر کی تقریبات کے دوران حملوں کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے جس کا اطلاق جمعے سے ہوگا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ منگل کو سنگاپور کے سیاحتی جزیرے سینتوسا کے ایک ہوٹل میں ہونے والی اس تاریخی ملاقات کے بعد دونوں رہنماؤں نے ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے جسے صدر ٹرمپ نے بہت جامع قرار دیا۔ مشترکہ اعلامیے میں کم جونگ ان نے جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے مکمل طور پر پاک کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے، جبکہ دونوں ملکوں نے جزیرہ نما کوریا کی سلامتی اور امن و استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اعلامیے میں امریکہ نے شمالی کوریا کو اس کی سلامتی کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ ان کا بہت اچھا تعلق قائم ہو گیا ہے اور ہم شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں کو تلف کر کے رہیں گے۔ سنگاپور میں کم جونگ ان کے ساتھ ملاقات کے بعد وائس آف امریکہ کی نمائندہ خصوصی گریٹا وین سسٹیرن سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ملاقات میں ہونے والے اتفاق رائے کو ایک عظیم معاہدے کا آغاز قرار دیا۔ He really wants to make a deal. He wants to do something. Because he knows that we mean business. I don't think he felt that in the past. I think in the past it was different people. It didn't work out.
but he knows that we want to do business, we have to do business, and we will do business. And now we do have, it's been, not a long time, but although you could say that from day one we've been talking about North Korea, and in a very tough manner. But I think we signed a document today which was far, far greater and more comprehensive than people thought. Nobody thought this was possible. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप गुफ्तगू कर रहे थे वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा खुसूसी ग्रेटा वैनेसा स्टेरन से। अमरीकी सदर ने शिमाली कोरिया को लगभग 70 साल कबल जंग कोरिया के दौरान कैद और लापता होने वाले हजारों अमरीकियों की बाकियात की वापसी पर आमादा करने को भी अपनी एक बड़ी कामयाबी करार दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन से अपनी तारीखी मुलाकात के बाद जनूबी कोरिया के साथ मुश्तरका फौजी मशक़ें मुअत्तल करने का ऐलान किया है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप और शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन के दरमियान सिंगापुर में मंगल के रोज होने वाली मुलाकात पर एशिया भर में और दूसरी दुनिया के लीडरों ने मुस्तकबिल से मुताल्लिक़ खुशउम्मीदी का इजहार किया है। जनूबी कोरिया के सदर मून जाए इन ने, जिनकी सिफारती कोशिशों से ये मुलाकात मुमकिन हुई, इस उम्मीद का इजहार किया कि जजीरा नुमा कोरिया मुकम्मल तौर पर जौहरी हथियारों से पाक हो जाएगा और अमन कायम होगा। बीजिंग में वजीर खारजा वांग यी ने अखबारी नुमाइंदों को बताया कि चीन की ये ख्वाहिश थी कि अमरीका शिमाली कोरिया के दरमियान बातचीत बिलाखिर अमन माहिदे पर मुंतज हो और जिससे कोरियाई जंग बाकायदा तौर पर ख़त्म हो जाए। जापान के वजीर आज़म शिंजो आबे ने दौरे पर आए मलेशिया के सदर महादिर मोहम्मद बिन मोहम्मद के हमरा अखबारी नुमाइंदों को बताया कि शिमाली कोरिया अगर सही रास्ते पर गामजन रहता है तो उसका मुस्तकबिल ताबनाक है। और रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा सरगेई रेयापकॉफ ने कहा कि मॉस्को इस मुआहदे पर अमल दरामद में मदद के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने भी सिंगापुर में अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के दरमियान मंगल को होने वाली मुलाकात को खुशाइन करार दिया है। इस पर मजीद बात करने के लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक। जी इश्तियाक, क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है पाकिस्तान बारे में? जी, जिस तरह दुनिया के दीगर ममालिक की तरफ से इस मुलाकात को खुशाइन करार दिया जा रहा है, उसी तरह पाकिस्तान ने भी इसका खैर मकदम किया है और कहा है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली ये जो बातचीत है, ये एक बुनियाद फराहम करेगी आइंदा चलकर मजीद इस तरह के मुस्बत इक़दामात को आगे बढ़ाने के लिए। जबकि ये भी कहा गया है कि कोरियाई खित्ते में अमन जो है वो न सिर्फ इस इलाके में बसने वालों के लिए बल्कि आलमी अमन के लिए भी एक जो कोशिशें हैं उसका हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान इससे कल भी ये कहता रहा है कि इस जो जज़ीरा नुमा कोरिया है वहाँ पाई जाने वाली कशीदगी को तमाम फरीकैन बातचीत के जरिए हल करें और यही वो रास्ता है जिसके जरिए इस मसले का हल किया जा सकता है। तो अगरचे पाकिस्तान में के मरकजी मीडिया में तो इसका कोई बहुत ज्यादा चर्चा नहीं था क्योंकि मुल्क में जो दीगर सियासी सरगर्मियां हैं वो हावी रही, लेकिन जो वजारत खारजा है उसकी तरफ से ये जरूर बयान सामने आया जिसमें इस मुलाकात को खुशाइन करार दिया गया है। जी हाँ, पाकिस्तान की कोशिश है कि न सिर्फ ये कि दुनिया में बल्कि उस खित्ते में भी अमन कायम हो जहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाक़ई हैं, और शायद इसी सिलसिले में पाक फौज के सरबराह जो हैं सदर अशरफ गनी की दावत पर मंगल के रोज अफगानिस्तान जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। आज सुबह ही वो काबुल पहुंचे और वहां उन्होंने सदर अशरफ गनी से मुलाकात की। ये दौरा एक ऐसे वक्त हुआ है जब दोनों ममालिक के दरमियान राब्तों में बेहतरी आई है। अगरचे गुज़श्ता लगभग 2 साल के दौरान ताल्लुकात खासे तनाव का शिकार रहे, लेकिन 6 अप्रैल को जब पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के हमरा जब काबुल गए थे और उस मौके पर जब इन ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की बातचीत की गई तो उसके बाद से तो तरफा रवाबित में बहुत बेहतरी आई है। गुज़श्ता माह के अवाखिर में ही एक आला सतही वफ्द पाकिस्तान आया था अफगानिस्तान का, जिसमें अफगानिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर और अफगानिस्तान के वजीर दाखिला के अलावा अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे NDS के सरबराह भी शामिल थे। उस मौके पर भी यही बातचीत की गई कि खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका तौर पर क्या किया जा सकता है और एतमाद को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और उस मौके पर पाकिस्तान के फौज के सरबराह ने कहा था कि
وہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایسا اعتماد ہو تاکہ دونوں ممالک اس بات کو یقین کر لیں کہ ان کی سرزمین ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ آج بھی جب یہ دورہ ہو رہا ہے تو اس میں خاص طور پر افغانستان میں امن و مصالحت کی جو کوششیں ہیں وہ اس کا محور ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں افغانستان میں امن کی کوششوں کے لیے جو کی جانے والی کوششوں ان میں تیزی آئی ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ نے بھی پاکستانی فوج کے سربراہ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا تھا اور دیگر معاملات کے علاوہ افغانستان میں امن و سلامتی کے معاملے پر بھی بات کی تھی۔ جی ہاں، صدر اشرف غنی نے ابھی ایک عارضی فائر بندی کا بھی اعلان کیا تھا، اور اس کے جواب میں طالبان نے بھی کہا ہے کہ وہ عید الفطر کی چھٹیوں میں فائر بندی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حملے بھی جاری ہیں طالبان کی طرف سے، اور لوگوں کی اس میں اموات بھی واقع ہو رہی ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے یہ معاملہ چل رہا ہے۔ جی آپ نے بالکل درست کہا، جب یہ جنگ بندی کی پیشکش کا کیا گیا تھا اعلان تو پاکستان نے اس کو خوشائن قرار دیا تھا۔ اس کے بعد اگرچہ طالبان نے کہا ہے، لیکن طالبان کی جو عارضی جنگ بندی ہے یا حملے نہ کرنے کی کا اعلان ہے وہ عید کے پہلے 3 دنوں میں ہے، اور آج سے جب سے یہ جنگ بندی کا اعلان حکومت کی طرف سے جو تھا، جو کہ 20 جون تک جاری رہے گا، اس کے بعد اس طرح کے حملوں پر بہت سے حلقوں کی جانب سے تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ضرور اس امید کا اظہار بھی ضرور کیا جا رہا ہے کہ یہ کوششیں شروع ہو گئی ہیں، اور شاید جو سرکاری سطح کے علاوہ ٹریک 2 یا غیر سرکاری یا غیر رسمی سطح پر بھی بات چیت جاری ہے، اور اس کے مثبت نتائج کی توقع ضرور کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، مثبت نتائج کی توقع بہرحال رہنی چاہیے، اور کوششیں جاری ہیں۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا۔ تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد سے محمد اشتیاق، جن سے ہم بات کر رہے تھے۔ فیس بک لائیو سے اب اجازت لیں گے، ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، تو فیس بک لائیو سے اجازت، اللہ حافظ۔